تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب غنیمت امیروں کے درمیان دائر ہوگی، امانت کو غنیمت سمجھا جائے گا، زکوٰۃ کو تاوان سمجھا جائے گا، آدمی اپنی بیوی کی اطاعت کرے گا اور اپنی والدہ کی نافرمانی کرے گا، اپنے دوست کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے گا اور اپنے والد کے ساتھ بے رحمی سے پیش آئے گا، مساجد میں آوازیں بلند ہوں گی یعنی شور و غل ہوگا، قوم کا بڑا ان میں سے ذلیل شخص ہوگا، آدمی کا اکرام اس کے شر سے بچنے کی وجہ سے کیا جائے گا، شرابیں پی جائیں گی، ریشم پہنا جائے گا، آلات موسیقی بنائے جائیں گے یا اختیار کیے جائیں گے، امت کے پچھلے لوگ پہلوں پر لعنت کریں گے، پس اس وقت انتظار کرو سرخ ہوا یا خسف و مسخ کا۔ محترم خواتین و حضرات، اس حدیث مبارکہ کے مطابق اب وہ وقت آ چکا ہے کہ ہم انتظار کریں اس سرخ ہوا اور اس خسف و مسخ کا جس کا تذکرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کی چند نشانیاں پوری ہونے کے بعد کیا تھا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی چند نشانیاں پوری ہو چکی ہیں، جن میں سے ایک مسجدوں میں شور و غل کرنا ہے۔ جی ہاں، فلسطین کے قریب غرب اردن کے علاقے میں موجود نبی موسیٰ نامی ایک مسجد، جسے تاریخ میں بہت اہمیت حاصل ہے کیونکہ یہ مسجد حضرت موسیٰ علیہ السلام سے منسوب ہے، اس لیے اس مسجد کا نام بھی مسجد موسیٰ رکھا گیا ہے۔ اس مسجد کے بارے میں مشہور ہے کہ یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام دفن ہیں، اگرچہ ان کی قبر کے بارے میں بہت اختلافات پائے جاتے ہیں، لیکن بیشتر ثبوت اور تاریخی روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی مسجد میں دفن ہوئے، کیونکہ انہوں نے اپنے دور حیات میں یہ دعا بھی فرمائی تھی کہ انہیں اس مقدس سرزمین پر دفن کیا جائے، یعنی بیت المقدس کے قریب ترین ان کی تدفین ہو۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج والے واقعے سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہیں دفن ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت شان و شوکت سے ملائکہ کے جلوس میں مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف روانہ ہوئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ حضور یہاں اتر کر 2 رکعت نفل ادا کیجیے، یہ آپ کی ہجرت گاہ مدینہ طیبہ ہے۔ نفل کی ادائیگی کے بعد پھر سفر شروع ہوتا ہے۔ راستے میں ایک سرخ ٹیلا آتا ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ معراج کی رات میں سرخ ٹیلے سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ وہاں موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے اور وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز ادا کر رہے ہیں۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے بیت المقدس بھی آ گیا، اور ناظرین اس مسجد کا محل وقوع بھی کچھ اسی طرح کا ہے، جس کی نشاندہی کرتے ہوئے صلاح الدین ایوبی نے یہاں مزار اور مسجد کو تعمیر کروایا اور اسے مسجد نبی موسیٰ کا نام دیا، جس کے بعد سے اب تک مسلمان حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یاد میں 1 ہفتے تک یہاں تہوار مناتے ہیں اور عبادات کرتے ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ بنی کہ جب بھی سال کے اختتام پر عیسائیوں کا بڑا دن آتا تو وہ ایک بڑی جماعت میں یہاں پہنچ جاتے اور اپنی رسومات ادا کرتے، لہٰذا سلطان صلاح الدین ایوبی کو یہ خدشہ لاحق ہوا کہ کہیں وہ اس پر قبضہ نہ کر لیں، اس لیے انہوں نے مسلمانوں کو یہاں 1 ہفتے تک تہوار منانے کا حکم دیا تاکہ جب بھی عیسائی یہاں آئیں تو مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد یہاں پہلے سے موجود ہو اور عیسائی یہاں پر قبضہ نہ کر سکے۔ اب اسی مسجد میں رواں ہفتے ایک ایسا واقعہ رونما ہوا ہے جس سے ہر مسلمان میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی، کیونکہ مسجد موسیٰ میں گزشتہ دنوں فلسطینی اتھارٹی کی اجازت سے ایک متنازع تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں کچھ نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں نے وہاں پر نہ صرف شراب نوشی اور شور و غل کیا بلکہ مسجد میں ڈانس کیا اور سوشل میڈیا پر ڈانس کی لائیو ویڈیو بھی نشر کی، اور اس پارٹی کے لیے گلوکارہ کے طور پر جسے چنا گیا وہ سما عبد الہادی نامی ایک فلسطینی مسلمان ڈی جے تھی، یعنی مسلمانوں کے خلاف مسلمانوں کو ہی استعمال کیا جا رہا ہے، اور وہ بھی ایک خاتون کو، تاکہ معاملے کو بڑھاوا دیا جا سکے اور زیادہ سے زیادہ فتنہ و فساد کھڑا کیا جائے۔ اب دیکھیے ناظرین کہ اس مسلمان لڑکی نے مسلمانوں کی ایک اہم ترین عبادت گاہ میں یہ بےہودگی کروائی، خود بھی ناچ گانا کیا اور لوگوں کو بھی مجبور کیا، جس کا انجام یہ ہوا کہ یروشلم کے لوگوں کو جب خبر ہوئی تو جہاں انہوں نے آ کر ان تمام اخلاق باختہ حرکات کو بند کروایا، وہیں اس مسلمان ڈی جے کو بھی مذہبی اشتعال انگیزی کے جرم میں گرفتار کر لیا گیا، جس کے بعد ان انسانی حقوق کے کارکنوں اور تنظیموں نے جو ہر روز فلسطینیوں کو مرتا تڑپتا دیکھتے ہیں لیکن ایک لفظ تک ان کے حق میں نہیں بولتے، وہ تمام تنظیمیں فلسطینی حکام پر زور دینے لگیں کہ سما عبد الہادی نامی ڈی جے کو رہا کیا جائے، جبکہ فلسطینی اخبار میں اس مسلمان سما عبد الہادی کو مظلوم بنانے کے ساتھ ساتھ فلسطینی ٹیکنو کوئین کے القابات سے نوازا جا رہا ہے تاکہ فلسطینیوں کا دنیا کے سامنے امیج ہی تبدیل کر دیا جائے، اور پھر اس معاملے کی نوعیت کو ایک سازش کے تحت
इस तरह बदला जा रहा है कि एक सैरो सियाहत वाले मकाम पर अगर किसी ने नाच गाना कर भी लिया तो इसमें मजायका नहीं होना चाहिए। इसी पर बात करते हुए इतलात के मुताबिक समा अब्दुल हादी नामी गुलकारा का कहना है कि उसके पास वजारत सियाहत की जानिब से फिल्म की शूटिंग के लिए इजाजतनामे मौजूद है, मगर मजहबी रुझान रखने वाली चंद फलस्तीनी मुसलमानों ने इस इवेंट को हित्तक आमेज करार दिया है और कहा कि इस वाक़े ने समाजी तनाव को जन्म दिया, जिसका इजहार सोशल मीडिया पर देखने में आया। इसी तरह चंद लोगों ने इंटरनेट पर लिखा कि इनके नजदीक ये मामला हद दर्जे की इश्तियाल अंगेजी का सबब है कि किसी मजहबी मुकाम पर टेक्नो म्यूजिक बजाया जाए। अगरचे गुलकारा के पास दरकार इजाजतनामे मौजूद थे, लेकिन एक मुसलमान खातून होने के नाते एक इबादत गाह और वो भी मस्जिद जैसी इबादत गाह में कि जिसे मुसलमान अल्लाह का घर जानते हैं, वहां ये बेहूदगी करवाना कहां की मुसलमानियत है। लेकिन इन तमाम चीजों को बालाए ताक रखते हुए वो तमाम लोग जो आज तक मजलूम फलस्तीनियों के हक में नहीं बोले, वो समा अब्दुल हादी की रिहाई के लिए मुहिम चलाने वाले कारकुनों के साथ मिलकर न सिर्फ मुजाहरे कर रहे हैं बल्कि एक ऑनलाइन पटिशन भी शुरू कर रखी है, जिस पर अब तक कई हजार लोग दस्तखत कर चुके हैं। जबकि फलस्तीन के आजाद कमीशन बराए इंसानी हकूक के डायरेक्टर अमार वेक ने कहा कि समा अब्दुल हादी ने उन्हें बताया था कि नबी मूसा को फिल्मिंग के लिए इस्तेमाल करने का मशवरा उन्हें वजारत सियाहत ने दिया है। उन्होंने बीबीसी को बताया कि समा ने उन्हें बताया था कि उनका किसी मजहबी गिरोह के एहसासात को ठेस पहुंचाना मकसद नहीं था। लिहाजा इस बुनियाद पर अमार वेक ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि वो समा अब्दुल हादी की हिरासत को एक गलती तस्वुर करते हैं जिसका अजाला होना चाहिए। जबकि इंसानी हकूक के फलस्तीनी ग्रुप अल हक के जनरल डायरेक्टर शावान जबारियन ने भी तंजीम के फेसबुक पेज पर जारी किए गए अपने बयान में इस हिरासत की मजम्मत की। ताहम फलस्तीन के वज़ीर आज़म ने इस वाक़े की तहकीकात के लिए कमेटी कायम कर दी है और साथ ही मंगल को फलस्तीनी अथॉरिटी ने समा अब्दुल हादी की जानिब से जमानत की दरखास्त मुस्तरद करते हुए इसकी हिरासत में मजीद 15 दिन का इजाफा कर दिया है। लेकिन ताहाल कोई फैसला सामने नहीं आया और उम्मीद की जा सकती है कि फौरी तौर पर इस मामले में मुलव्विस मुजरिमों को सजा दी जाए ताकि आइंदा कोई इतनी हिम्मत न कर सके कि किसी के मजहबी मुकामात को अपनी बेहूदगी का निशाना बनाए। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपकी राय आज की वीडियो के हवाले से क्या कहती है, कमेंट करके हमें भी जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर तमाम दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस बेहूदगी से आगाह हो सके। आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।